کہ کسی دہشت گرد کا نام مسلمانوں والا ہو تو ہم کہیں کہ اسلام دہشت گرد کا مذہب ہے۔ اسلام کا جو لفظ جہاد ہے اس کا مطلب غریبوں کو مارنا ہے، مظلوموں کو مارنا ہے۔ لیکن وہ لوگ کون ہیں جو پیچھے سے آ کے کسی کے گھر میں، کسی بازار میں، کسی ریل گاڑی میں، کسی گاڑی میں بیٹھ کے کسی کے اوپر حملہ کر دیں، کسی کو مار دیں، قتل کر دیں اور پھر ان کا نام اسلام سے جوڑ کے یہ کیا جائے؟ آج دنیا جو اسلام پیش کر رہی ہے، آج میڈیا جو اسلام کی شکل پیش کر رہا ہے، آج یا کچھ نام نہاد مسلمان جو اسلام کی شکل پیش کرنا چاہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے وہ میل نہیں کھا رہی ہے۔ اگر کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ ہم نے نہتوں کے اوپر گولی چلائی، ان کو مارا، ان کے ہاں بم مارا، کسی کو قتل کر دیا تو یہ جہاد ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ودا کرتے ہیں اپنے صحابہ کو مدینہ المنورہ سے تو ان کے ساتھ چند قدم چلتے ہیں اور اس لشکر کے جرنیل کو کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جب جن علاقوں میں جاؤ گے تو وہاں کی عورتوں کا احترام کرنا، وہاں کے بوڑھے لوگوں کا احترام کرنا، ان کے بچوں کا احترام کرنا، ان کی مذہبی عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچانا۔ اور نبی علیہ السلام تو اس حد تک کریم ہے، یہاں تک فرمایا کہ ان کے باغات کو، ان کی کھیتیوں کو اپنے گھوڑوں کے پیروں تلے روند نہیں دینا، ان کا بھی اکرام کرنا، کیونکہ تم صرف ان سے لڑ سکتے ہو جو لڑنے کے لیے تمہارے سامنے کھڑے ہوئے ہوں، جو کبھی تم سے لڑے ہی نہیں، ان کو قتل کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی دہشت گرد کا نام مسلمانوں والا ہو تو ہم کہیں کہ اسلام دہشت گرد کا مذہب ہے؟ اسلام نے اپنی تاریخ میں، اسلام نے اپنی شریعت میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احکامات میں کہیں یہ بات کہی نہیں، الٹا اس کی وضاحت کی ہے مسلمانوں کو۔ اور دنیا کا بھی یہی قاعدہ ہے، دنیا کا بھی اصول یہی ہے، جو چھپ کر حملہ کرتے ہیں ہم انہی کو تو آتنکوادی کہتے ہیں، جو پیٹھ پیچھے چھڑا گھونپتے ہیں انہی کو تو غدار کہا جاتا ہے، جو آنکھ چھپا کے کام کرتے ہیں ہم انہی کو تو بے ایمان کہتے ہیں۔ تو بے ایمان اور مسلمان ایک کیٹیگری میں نہیں آتے، بے ایمان اور غدار اور مسلمان ایک کیٹیگری میں نہیں آتے۔ یہ جو شروع ہوا ٹرینڈ میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا میں، کہ دہشت گردوں کو اسلام کے ساتھ جوڑا جائے، اگر کسی دہشت گرد کا نام مسلمانوں جیسا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام نے اجازت دے رکھی ہے کہ جس کو مرضی مار دو، قتل کر دو۔ اسلام ان تمام باتوں کی مخالفت کرتا ہے جن میں مظلوموں کے اوپر، بے قصوروں کے اوپر، ناجائز لوگوں کا جو قتل کیا جائے۔ اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس کو کل بھی حرام کہتی تھی، آج بھی حرام کہتی ہے، اور قیامت تک ہم اس کو حرام ہی کہتے رہیں۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں، آپ پوری دنیا کے کسی مولوی سے پوچھو، کیا کسی نہتے پر ہتھیار اٹھانا جائز ہے؟ کیا کسی مسافر کو قتل کرنا جائز ہے؟ کیا کسی کاروباری کو قتل کر دینا جائز ہے؟ کیا کسی بچے کو مار دینا جائز ہے؟ کیا کسی عورت کو مار دینا جائز ہے؟ جب شریعت یہ کہہ رہی ہے واضح طور پر کہ ان دہشت گردانہ کارروائیوں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو ان دہشت گردانہ کارروائیوں کو اسلام سے جوڑ کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ مسلمان کل بھی اپنے دین کے مطابق، اپنے وطن کے ساتھ، اپنے معیار کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنی سماجی ویوستھا میں کل بھی مسلمان بالکل ایماندار تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہ کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، بلکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ تو کئی بار ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی غلط کام ہو اور اچھے لوگ چپ رہیں تو پھر ان کی گنتی بھی غلط لوگوں کے اندر شامل کر دی جاتی ہے۔ ظالم کو ظالم کہنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، مظلوم کو مظلوم بتانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ظالم کی مخالفت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، مظلوم کی مدد کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو
تمام معاملات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق لے کے چلنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا پہلے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ کیا اسلام کی 1450 سالہ تاریخ میں کسی تخریب کاری کی اجازت دی گئی ہے؟ مسلمان کائنات میں ان لوگوں میں شامل ہیں جو بہادروں کی قدر کرتے آئے، جو سامنے سے بات کرنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ لوگ کون ہیں جو پیچھے سے آ کے کسی کے گھر میں، کسی بازار میں، کسی ریل گاڑی میں، کسی گاڑی میں بیٹھ کے کسی کے اوپر حملہ کر دیں، کسی کو مار دیں، قتل کر دیں، اور پھر ان کا نام اسلام سے جوڑ کے یہ کیا جائے کہ یہ بہت بڑے جہاد کرنے والے ہیں۔ جہاد اور دہشت گردی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کسی کی غلط ڈیفینیشن، کسی کا غلط رویہ اس کو اپنے مطابق نہیں ڈال سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس سے بالکل پاک ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے موقعوں پر بھی ہم اپنا موقف واضح کریں، اور یہ موقف کی وضاحت اس لیے کہ دنیا نے ایک قاعدہ بنایا نا، پوری دنیا میں آج بھی رواج ہے۔ آپ کو شاید پتہ نہیں، جتنے بڑے ملک آج تک دنیا کے اتہاس میں آپس میں لڑے، ان میں جو بڑے بڑے یودھا تھے، بڑے بڑے سولجر تھے، بڑے بڑے لڑنے والے تھے، ان کو ایک دوسرے کے ملکوں نے جنگوں کے بعد انعام دیا کہ فلاں بڑا بہادر جرنیل ہے۔ لیکن جو لوگ چھپ کے حملہ کرتے ہیں، جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں، وہ بہادر نہیں کہلاتے، وہ بہادر نہیں ہو سکتے۔ بہادر تو وہی ہوتا ہے نا، ہم عام دنیا میں بھی آپ دیکھیں، عام قاعدہ ہے، جس طرح آپ کے ہاں کوئی ملازم ہے، آپ کے ہاں کوئی نوکر کام کر رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ بازار میں جا رہے ہیں، کوئی غریب رکشہ والا جا رہا ہے، کوئی امیر گاڑی والا رکشہ والے کو 4 تھپڑ مارے گا تو یہ بہادری نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، کیونکہ وہ اپنا معیار طے نہیں کرتا۔ اگر وہ بہادر ہوتا تو کسی اپنے برابر کے آدمی سے نہ ٹکرتا، اگر بہادر ہوتا تو اپنے برابر والے سے پنگا نہ لیتا۔ اس کا مطلب بہادر نہیں ہے جہاں کسی غریب کو دیکھتا ہے، مظلوم کو دیکھتا ہے، نہتے کو دیکھتا ہے، کمزور کو دیکھتا ہے، وہاں پیٹھ کے پیچھے وار کرتا ہے۔ اگر یہ بہادر ہوتا تو سامنے سے بات کرتا نا، یہ بہادر نہیں ہے، یہ بزدل ہے، بے ایمان ہے، اور اس کا کسی بھی مذہب کے ساتھ۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں، جو لوگ سوشل میڈیا کے آج کل پیروکار ہیں، دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور اب تک جتنے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں ان میں تمام کے ایک مذہب کے نہیں ہیں۔ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس کے نام کے ٹائٹل کے ساتھ دہشت گرد پکڑے نہ گئے ہوں، لیکن قصور یہ ہے کہ گھما پھرا کے دہشت گردی کو پوری دنیا میں اس کو اسلام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ شاید اسلام نے اجازت دے رکھی ہے۔ اسلام نے جو جہاد شروع کیا تھا وہ دہشت گردی کے ہی خلاف تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصاف قائم کیا وہ بھی دہشت گردی کے خلاف تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی جو ابو جہل تھا، جس نے غریبوں کا جینا حرام کر رکھا تھا، جس نے مظلوموں کے اوپر تشدد کیا، جو بیٹیوں کو قتل کر دیتا تھا، جو عورتوں کی عزت نیلام کرتا تھا، جو دوسروں کے حق کھایا جاتا تھا، اس کے خلاف بھی جب سب سے پہلا اعلان جو کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کیا ہے۔ تو ذہن نشین رکھے، صرف خاموش نہ رہیں، کلہ نماز پڑھنا، تسبیح کرنا، تلاوت کرنا ہی صرف دین نہیں ہے۔ اگر دین پر جھوٹے الزامات لگ جائیں تو ان کی تردید کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ اگر دین کا نام لے کے کوئی دہشت گردی پھیلائے تو ان دہشت گردوں کی مخالفت کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ اگر صرف دین کا نام لے کے کوئی ہمارے ہی مذہب کو بدنام کرنا چاہے تو اس کی تردید کرنا بھی، اس کی وضاحت کرنا، سامنے آ کے یہ بتانا کہ یہ اسلام نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایسے نہیں ایسے، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ اور ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو اچھی طرح اپنے پاس، کیا مسلمان ہے الحمدللہ، دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے، کوئی بھی طاقت، وہ ہمارا موقف تبدیل نہیں کر سکتی۔
اور اسلام کا موقف میں تمام چیزوں میں واضح طور پر تمام باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں، کسی میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ واٹس ایپ کی جو یونیورسٹی ہے، فیس بک کی جو یونیورسٹی ہے، جو لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ اسلام کے اندر دہشت گردی ہے، یا نعوذ باللہ اسلام کا جو لفظ جہاد ہے اس کا مطلب غریبوں کو مارنا ہے، مظلوموں کو مارنا ہے، تو یہ ڈکشنری بالکل غلط ہے۔ اسلام کے کسی ایک شعبے میں کسی بھی مظلوم کے قتل کو، کسی ایک بے قصور آدمی کے قتل کو قرآن پاک نے ساری انسانیت کا قتل بتایا ہے کہ اگر تم کسی ایک بے قصور کو مار دو گے تو ایسا ہے جیسے تم نے دنیا کے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ تو آج آپ حضرات کے ساتھ خطاب کرنے کا موضوع یہی تھا، مقصد یہی تھا کہ اگر سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اسلام کی مخالفت میں یا اپنے ملک کی مخالفت میں ایسی پوسٹیں ڈالتے ہیں جس سے اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس سے قوموں میں نفرت آئے گی، اس سے دین کی بدنامی ہوگی، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی شکایت بھی کریں، ان کے خلاف شکایت درج بھی کروائیں، اپنے موقف کو درستگی کے ساتھ آگے رکھیں۔ خاموشی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہی ہو رہا ہے۔ خاموشی اختیار کرنے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، کہ بس ایسے ہی ہونے دو۔ نہیں، اسلام نے کہا کہ ہم سچ کو سچ کہتے ہیں، جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں، ہم ایماندار کو ایماندار کہتے ہیں، ہم بہادر کو بہادر سمجھتے ہیں، بزدل کو بزدل سمجھتے ہیں، ہم بہادر کو بہادر سمجھتے ہیں، دہشت گرد کو دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ اگر تو آپ اس ذہنیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ پورے ملک کے اندر جہاں جہاں بھی آپ رہتے ہیں، جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام نے ایسا کر دیا یا اسلام نے ایسا کہا، تو ان کے سامنے یہ وضاحت کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم نبی ہیں، شریعت نے ایسی کوئی اجازت کسی کو نہیں دی ہے۔ لوگ غیر ضروری باتیں کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، آپ دیکھیں چینلوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں غیر ضروری الزامات۔ اگر کوئی آپ کا نام لے کے غلط کام کرے گا تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں آتی، لیکن آپ پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اگر آپ کا نام غلط استعمال کیا جا رہا ہو تو آپ اس کی تردید ضرور کریں، انکار ضرور کریں اس بات پر کہ فلاں کام میں ہمارا جو نام لیا جا رہا ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور پھر یہ بھی ساتھ میں بتائیں کہ آپ جو ہمیں کہہ رہے ہیں اور درجنوں لوگ ایسے ہیں جن کے مذہب مختلف ہیں، جن کی زبانیں مختلف ہیں، وہ متعدد جگہ ملک میں پکڑے گئے، ان کا تعلق ملک دشمن طاقتوں کے ساتھ ہے، لیکن آپ ان کے مذہب کو کبھی برا نہیں کہہ رہے، آپ صرف ایک خاص طبقے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ کل بھی ناجائز تھا، آج بھی ناجائز ہے، اور اس کو کبھی صحیح نہیں کہا جا سکتا۔ تو دعا بھی کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب